حفاظ کرام و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الہادی عبادہ الى الطریق الاقوم، ان يهدنا عن التنازع في كتابه المحكم المتفضل علينا بنعمة الإسلام ودقائق الحكم، والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم الأكرم سيدنا محمد القائل إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسداد الأعظم، وعلى آله وصحبه الذين يهتدون لكل فصيح وأعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، صدق الله العظيم. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھیے درود مصطفیٰ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام عبده الكريم، بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی قدر وقار، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پہلی بار آپ کے اس قصبہ بلوا بزرگ میں خلیفہ حضور شیر شہر سنت و حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج شاہ ادریس میاں علیہ الرحمہ و خلیفہ حضور فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ و خلیفہ حضور تاج الشریعہ علیہم الرحمہ کے عرس پاک کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم سید آدم و ولد آدم جان عالم روح عالم نور عالم رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل اس ادارے اور خانقاہ کو روز افزوں ترقیاں عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے اللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی بارگاہ کی دعا ہے کہ مولا ہمیں حق کہنے، حق سننے اور اس حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جب میں آیا نہیں تھا تو منظر اسلام میں پڑھنے والے رفیق گرامی حضرت مولانا انتخاب صاحب منظری کا میسج آیا کہ آپ کو ارتداد، فتنہ ارتداد اور اس کے اسباب و علاج، اس پر کچھ بیان کرنا ہے، فضل علماء پر کچھ بیان کرنا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میرے سینے کو شرح فرمائے اور آپ کے لیے اسے آسان فرمائے۔ خدا کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں جو بندہ اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، بس وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع اور برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے حقدار اور اس میں ہمیشہ رہنے کے حقدار ہیں۔ فتنہ ارتداد کے بارے میں اللہ نے ایک دو مقام نہیں، قرآن میں دسیوں مقام پر ارشاد فرمایا کہ انسان اگر مومن ہوا اور مومن ہونے کے بعد وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، مذہب حق اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر کے کسی اور فرقے میں چلا گیا، اس نے اسلام کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے مذہب کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے دھرم کا کوئی نقصان نہ کیا، اس نے اپنا ذاتی نقصان کیا کہ جو بھی اس نے اچھے اعمال کیے ہیں اللہ ان سارے اعمال کو ہوا منثورہ بنا کر کے ذرات کے ذرات کی طرح بے وقت فرما دے گا، اور وہ نہ دنیا میں کامیاب رہیں گے نہ آخرت میں کامیاب رہیں گے، اور جہنم میں جانے کے حقدار وہی ہیں۔ وہ سوچیں جہنم سے کچھ چھٹکارا مل جائے، تو جہنم سے کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ حضرات، اگر پورا عالم شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے اور ایک بندہ بھی بالفرد اللہ کی توحید بیان کرنے والا نہ ہو، اللہ کو تمہارے شرک کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تمہارے شرک سے بے نیاز ہے۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، اے جوانوں، آج ایک فتنہ ارتداد کی آندھی چلی ہے۔ جس گاؤں میں دیکھیے، جس بستی میں دیکھیے، جس علاقے میں دیکھیے، جس مقام پر دیکھیے اور جس جا جائیے، اس مقام پر آپ پائیں گے کہ مذہب اسلام سے کتنے ایسے ہیں جو خارجی فتنوں سے متاثر ہو کر کے کہیں کوئی ایکس مسلم بن جا رہا ہے، اور وہ ایکس مسلم بن کر کے میڈیا پر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف بھونکتا ہے، کفر کا ساتھ دیتا ہے، اور ایکس مسلم بن کر کے میڈیا پر بیٹھ کر کے اسلام اور سیرت مصطفیٰ پر طرح طرح کے اعتراض کرتا ہے۔ اور کہیں آپ دیکھیے، اگر خارجی فکروں سے متاثر نہیں ہوا، اسلام میں جو عیسائی اور مستشرقین نے اسلام پر اعتراضات کیے ہیں، یا آریہ سماج کے لوگوں نے جو ستیارتھ پرکاش نامی کتاب لکھ کر کے اسلام پر جو حملہ آور ہوئے ہیں اور اسلام پر اپنی بود و باش اور اپنی حرکات کو نمایاں کیا ہے، ان کے اعتراضات سے متاثر ہو کر کے کہیں وہ دہریہ بن جاتے ہیں، کہیں ملحد بن جاتے ہیں، کہیں بے دین بن جاتے ہیں، اور کل کو اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف مسلمان نام رکھنے والی عورتیں، مسلمان نام رکھنے والے مرد یہ میڈیا پر کھڑے ہو کر کے اہل اسلام کے مخالف بولتے ہیں، اہل اسلام کے خلاف دلیلیں فراہم کرتے ہیں اہل کفر کو۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی
بندہ اسلام کے خارجی فتنوں سے متاثر نہ ہوا، اسلام کے داخلی فتنوں سے متاثر ہوا، تو اسلام کے داخلی فتنوں سے متاثر ہونے والا آدمی اگر اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھتا ہے تو دیکھیے اسلام کے داخلی فتنے یعنی فتنہ ارتداد، کہ کون سا فتنہ ارتداد؟ نام ہے وہابیت میں چلا گیا، دیوبندیت میں چلا گیا، قادیانیت میں چلا گیا، رافضیت میں چلا گیا، دیوبندیت میں چلا گیا، مقلدیت میں چلا گیا۔ یعنی مرتد انسان ہوتا ہے تو یا تو کھلے ہوئے کفر میں جاتا ہے کہ جس میں واضح طور پر انسان کا کفر نمایاں ہوتا ہے، وہ مرتد ہوا کافر بن گیا کھلم کھلا، یا مرتد ہوا تو منافق نام نہاد مسلمان بن گیا، یعنی وہابی بن گیا، دیوبندی بن گیا، قادیانی بن گیا۔ اب ان دونوں فتنوں کی وجہ کیا ہے حضرات؟ آپ سنیے فتنوں کی وجہ کیا ہے۔ پہلی فتنوں کی وجہ یہ ہے کہ انسان کہاں جاتا ہے؟ انسان جاتا ہے کالج میں، انسان جاتا ہے یونیورسٹی میں۔ آج میرا نوجوان انجینئر بننے کا خواہش مند ہے، آج میرا نوجوان ڈاکٹر بننے کا خواہش مند ہے، آج میرا نوجوان کون سا حضور رئیس الادقیہ کھلے گلزار واسطیت شیخ طریقت۔ آپ حضرات سرکار کو تشریف لانے سے ادب کے ساتھ حضرت کی طبیعت قلیل کی، اور آپ بالکل پریشان بالکل نہیں کریں گے، مسافر کے لیے نہیں جائیں گے۔ سرکار کو تشریف لانے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد اولاد غوث اعظم حضور رئیس الادقیہ کھلے گلزار واسطیت، واسطی دولہا جانشین حضور فاتح بلگرام، جانشین حضور فاتح بلگرام سرکار سید ویس مصطفیٰ صاحب قبلہ واسطی قادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ طبیعت قلیل ہے، آپ حضرات مسافہ کرنے کی کوشش نہیں کریں، ادب سے بات جائے حضور کے چلے کیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، بڑی خوشی کا مقام حضرت رئیس الادقیہ حضور سرکار سید ویس مصطفیٰ صاحب قبلہ بلگرام واسطی کی آمد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور آپ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید و مستعین فرمائے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتنہ ارتداد کی وجہ کیا ہے؟ فتنہ ارتداد کی لہر میں آخر انسان گرفتار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑا سبب جس کی بنیاد پر انسان فتنہ ارتداد کی لہر میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، انسان آج شوقین ہے کہ اپنے بچوں کو کالج بھیجے، یونیورسٹیز کا راستہ دکھائے، اور انسان اس بات کی خواہش میں ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، اس کا بیٹا انجینئر بن جائے، اس کا بیٹا کوئی IAS IPS کا عہدہ لے کر کے گاؤں واپس آئے۔ مگر ان تمام ڈگریاں دلانے سے پہلے انسان نے یہ نہ سوچا کہ اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کا دین سکھا دیں، آقا علیہ السلام کے دین پاک کو پڑھا دیں، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کا کچھ درس دے دیں، عقیدے کی اصلاح کے لیے اولیاء کرام کی صحبت، علماء کرام، شجاع کرام کی صحبتوں میں بھیجیں، اور اس کے دین کی اصلاح کے لیے انسان نے یہ نہ سوچا۔ اس بنیاد پر حضرات آج سب سے بڑی وجہ جس کی بنیاد پر بچے ہمارے فتنہ ارتداد کی لہر میں آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بغیر دین تعین کیے ہوئے آج بچوں کو کالج بھیجنے کے لوگ دل دادا ہیں، یونیورسٹی بھیجنے کے دل دادا ہیں۔ ہم نے کہا ہم منع نہیں کرتے ہیں، اور کوئی عالم اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ اپنے بچے کو IAS نہ بنائیں، آپ اپنے بچے کو IPS نہ بنائیں۔ بلا شبہ
ہوگی تو قوم کے حقوق کی لڑائیاں ہر میدان میں آپ کے لوگوں کی آواز بلند کرنے والے لوگ ہوں گے۔ مگر ان تمام چیزوں سے پہلے نیابت مصطفیٰ کا جو تاج سروی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ تاج اپنے بچوں کو ضرور پہنائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ ایک سوال کا جواب دیجیے۔ آپ کا بچہ IPS بن کے آیا ہے، IAS بن کے آیا ہے، ڈاکٹر بن کے آیا ہے، انجینئر بن کے آیا ہے، مگر کیا آپ کے بیٹے کو وہ تاج حاصل ہے؟ تو تاج ایک عالم کو حاصل ہے، ایک حافظ کو حاصل ہے۔ کیا تاج ہے؟ وہ سید الانبیاء کی زمانی تاج ہے، وہ تمغہ مصطفیٰ جان احمد کے ہاتھ ملا ہے، اور وہ تمغہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ تاج کسی ڈاکٹر کو حاصل نہیں ہے، ایک عالم ربانی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک عالم ربانی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرات، میں عرض کرتا چلوں کہ فتنہ ارتداد کے پھیلنے کی ایک وجہ اور ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج بد مذہبوں کے یہاں رشتہ داری، کہاں رشتہ داری ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا فتنہ ارتداد دو طرح کا ہے، دونوں طرح کے فتنہ ارتداد سے ہوشیار رہیے۔ ایک ارتداد ظاہر میں ہے، ایک ارتداد باطن میں ہے۔ ظاہر کا ارتداد تو یہ ہے انسان کھلا کافر بن جائے، اور باطن کا ارتداد یہ ہے کہ آدمی وہابی بن جائے، دیوبندی بن جائے، قادیانی بن جائے، رافضی بن جائے، جماعت غیر مقلد سے وابستہ ہو جائے، یا خامدی بن جائے، یا انجینئر محمد علی مرزا کا ماننے والا بن جائے۔ اگر ان تمام فتنوں سے آپ آراستہ ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ مومن نہیں رہتے ہیں، پھر بھی آپ باطنی فتنہ ارتداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آج مسلمان ظاہری فتنہ ارتداد سے بچ جاتا ہے تو آج اپنے بچوں کا رشتہ وہابیت میں کر دیتا ہے، دیوبندیت میں کر دیتا ہے، قادیانیت میں کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا ذرا کان کھول کر کے سنیے، وہابیت سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، دیوبندیت سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ نہ خالد رضا کی زمین لوٹی ہے، نہ خالد رضا کے گھر پر حملہ کیا ہے، نہ ہمارے کاروبار کے مقابل کوئی اپنا کاروبار کھڑا کیا ہے۔ ہماری دشمنی صرف اتنی ہے کہ اللہ و رسول کی شان میں ان کے عالموں نے جو گستاخیاں لکھی ہے، ان گستاخیوں کی بنیاد پر ہمارا ان کا اختلاف ہے، ہماری ان کی نہیں بنتی ہے، تو اور مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سیکھا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر کے گاؤں۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا اور میں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے۔ امام احمد اللہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں پہ جگہ فدا، کروں گا کیا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، کروں کیا کرے وہ جہاں نہیں۔ اور امام احمد اللہ سے ہم نے سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جو جان مانگے تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کے چاہے جلال دے دے۔ ہم نے کہا اے مسلمان، آخر تو اس جماعت میں کیسے رشتہ داری کر سکتا ہے جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو معاذ اللہ کے نبی کا خیال نماز میں آ جائے، نماز دائیں بائیں نبی کے خیال سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اس جماعت میں تو کیسے عقیدہ رشتہ داری کر سکتا ہے؟ اپنی بیٹی اس کو کیسے دے سکتا ہے؟ کیا اس کی بیٹی اپنے یہاں کیسے لا سکتا ہے؟ جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو کہ سب انبیاء اولیاء اللہ کے ہر ایک پردے سے کمتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم نے کہا ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے، خدا کا قرآن دوسری طرف بولتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تیسرا پارہ ہے، خدا کا قرآن پہلی آیت میں بولتا ہے تیسرے پارے کے دل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہے جن میں ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسول پر فضیلت دی ہے، ان میں کچھ تو وہ ہے جن کو ہم نے کوہ دور پر بلا کر کے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، اور کچھ تو وہ ہے جن کو جو بلندیاں عطا فرمائی ہے، یعنی عرش سے بھی ماورا اللہ نے بلا کر کے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے، ایک طرف یہ بات ہے انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہے، اور دوسری طرف یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء اور اولیاء ذرہ ناچیز سے کمتر۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اے مسلمان، اپنی رشتہ داری اس جماعت میں کیسے کر سکتے ہو جس نے یہ کہا حفظ الایمان کی پیج نمبر 15 اور ایک نسخے کے مطابق پیج نمبر 8 پر اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب حاصل ہے یا بعض علم غیب ہے،
سارا علم غیب تو ہو نہیں سکتا، تھوڑا علم غیب اگر حضور کو حاصل ہے تو اس تھوڑے میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو معاذ اللہ جانور، ہر سبھی، ہر مجنون، ہر پاگل معاذ اللہ، ہر زید و عمر بدھو نتو خیرو کو حاصل ہے۔ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم نے کہا اے مسلمان، ذرا بیٹی دینے سے پہلے، بیٹی لینے سے پہلے، رشتہ کرنے سے پہلے ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ کہ تو کس جماعت میں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غدار جماعت میں، جس نے آقا علیہ السلام کے خلاف ایسے بکواس عقیدے مان رکھے ہیں، اس کے یہاں رشتہ داری کرتا ہے، بھٹا دیکھ لیتا ہے رشتہ داری کر دیتا ہے، پٹھان دیکھ لیتا ہے رشتہ داری کر دیتا ہے، مالداری دیکھ لیتا ہے تو رشتہ داری کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، ضروری نہیں اگر تو خان ہے تو خان ہی میں شادی کرے، ضروری نہیں اگر تو انصاری ہے تو انصاری میں شادی کرے، بھلے وہ وہابی ہو، بھلے وہ دیوبندی ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر تو خان مومن ہے تو مومن ہونے کے بعد اگر انصاری مومن کا صحیح رشتہ ملتا ہے تو کر دینا چاہیے۔ وہابی کی ہر رشتہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نکاح باطل ہے، فاسد ہے، کاسد ہے۔ اور یہاں دیکھیے علماء کرام نے اتنا سخت حکم ارشاد فرمایا، لا یجوز نکاح المرتد مع احد۔ میرے مفتیان کرام نے فرمایا، علامہ شامی سوزے کو فتاوی شامی میں نقل فرماتے ہیں، حضرت صاحب عالمگیری علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عالمگیری میں، جس فتاوی عالمگیری کو ہندوستان کے 500 علماء کی جماعت کی نگرانی میں لکھا گیا ہے، اس فتاوی عالمگیری میں یہ جزیہ موجود ہے کہ مرتد کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مرتد کا نکاح یعنی وہابی کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، دیوبندی کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں بطور غلاظت اس کا ترجمہ کیوں کرتا ہوں کہ اگر گھوڑے گدھے کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہوتا تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ یہ گستاخ رسول نہیں۔ الحمدللہ ہم نے کہا اے سنی جوان، سنیوں میں ہی شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی۔ کتنا ارتداد کے پھیلنے کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان رشتہ داریاں صحیح مذہب میں نہیں کرتا، صحیح گھرانوں اور صحیح خاندان کی تلاش نہیں کرتا۔ حضرات تیسری وجہ آج فتنہ ارتداد پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ آج سوشل میڈیا پہ آپ کو مسئلہ معلوم کرنا ہو، آپ کو مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ عالم صاحب کے پاس نہیں حاضر ہوتے ہیں، گاؤں کے مفتی صاحب کے پاس نہیں آتے ہیں، امام صاحب کا دروازہ دستک نہیں دیتے ہیں، مدرسوں میں حاضری نہیں لگاتے ہیں، دارالفتہ کھلے ہوئے ہیں۔ واللہ پہلے زمانے میں دارالفتہ میں مفتیان کرام کو فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہ مفتیان کرام فتویٰ لکھنے سے اپنے قلم کروڑتے ہیں۔ آج دارالفتہ کھلے ہیں، مفتیان کرام پریشان ہیں کہ ہائے اللہ، طلاق کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، نہ بیع و شرع کا مسئلہ آتا ہے، نہ وراثت کا مسئلہ آتا ہے، نہ کفر و ایمان کا مسئلہ آتا ہے، نہ کسی اور ٹاپک کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر مسلمان کا کوئی مسئلہ کبھی دارالفتہ میں پہنچتا ہے تو طلاق میں مسئلہ پہنچتا ہے۔ ہم نے کہا مسلمان آج تجھے مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو آج تو علماء کرام کا رابطہ نہیں کرتا ہے، کیا کھولتا ہے؟ موبائل کھولے گا، حضرت یوٹیوب سے مسئلہ معلوم کرے گا، جناب گوگل سے مسئلہ معلوم کرے گا، مفتی فیس بک سے مسئلہ معلوم کرے گا۔ ہم نے کہا یاد رکھو، خدا کے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو جاؤ یوٹیوب سے پوچھ لو، جاؤ فیس بک سے پوچھ لو، جاؤ گوگل سے پوچھ لو۔ اللہ کے قرآن میں یہ کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے تو علماء سے مسئلہ پوچھو۔ ہم نے کہا آج اس کا رواج اپنے یہاں بند ہو گیا ہے، آج مسائل معلوم کرنا ہوتا ہے، آپ علماء کے پاس نہیں آتے ہیں، یوٹیوب سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ آپ ایک مولوی کو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، بیٹھا کہاں ہے؟ آپ میں رہنے والے بڑوا بزرگ کے، وہ مولوی مسئلہ بتانے والا کہاں ہے؟ پاکستان کا، کوئی بنگلہ دیش کا، کوئی مفتی ملک بیٹھ کر کے انگلینڈ میں دین کے اپنے اعتبار سے دین کی ترجمانی کرتا ہے، کوئی سعودی عربیہ میں بیٹھ کر کے مکی حجازی نام کا وہ پورخاب وہ بیٹھ کر کے دین کی اپنے حساب سے ترجمانی کرتا ہے۔ ہم نے کہا آپ اپنے علاقائی علماء سے کٹ ہو گئے، آپ نے یوٹیوب کا سہارا لیا۔ کیا آپ سے ایک کامن سوال ہے، ایک بہت سمپل سا سوال ہے، کیا 1000 کلومیٹر دور بیٹھ کر کے، 10,000 کلومیٹر دور بیٹھ کر کے، یا ہزاروں میل کی دوری پر بیٹھ کر کے جو علماء مسئلہ بتاتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ عالم ربانی ہے، عالم حق ہے، عالم سو ہے، عالم خیر ہے، عالم شر ہے؟ آپ کو معلوم ہے
کام کرتا ہے، وہ کہیں کسی فلانی تنظیم کے نام پر بیٹھ کر کے تو اسلام کے اپنے اعتبار سے بیٹھا تو نہیں کرتا ہے، کہیں تو وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے عیسائیوں کے اشارے پر دین کو تو نہیں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، کہیں یہودیوں کا ایجنٹ تو نہیں ہے، کہیں یہودیوں کا پروپیگنڈا تو نہیں پھیلاتا ہے۔ ہم نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے، مگر اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے جا رہے ہیں، اسی سے مسئلہ معلوم کیے جا رہے ہیں۔ اور لازم خواہی نہ خواہی کیا ہوتا ہے، انسان سنتا سنتا اس کو دیوانہ بن جاتا ہے، اور پھر کہیں انجینئر محمد علی مرزا کی بولی بول کر کے اپنے علماء کو پریشان کرتا ہے، کہیں حامدی کی بولی بول کر کے اپنے علماء کو پریشان کرتا ہے، کہیں جماعت غیر مقلد کو اختیار کرتا ہے۔ حضرات کو آپ کو جانا ہے، مسئلہ معلوم کرنا ہے، علاقے کے باعث علماء ربانی دین مفتیان طویل احترام کی بارگاہ میں آئیے، ان سے دین سیکھیے۔ یہ جو دین سکھائیں گے وہ دین آپ کو سکھائیں گے جو دین تمہیں سرکار غریب نواز سے ملا ہے، جو دین تمہیں سرکار امیر محمد صاحب الدعوت الصغریٰ سے ملا ہے، جو دین تمہیں سرکار شاہ اسماعیل مصوری سے ملا ہے، جو دین تمہیں سرکار اعلیٰ حضرت سے ملا ہے، جو دین تمہیں سرکار وارث پاک سے ملا ہے، وہ دین جو کسی پروپیگنڈے کا دین نہیں سکھائیں گے۔ اور میں بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں، میں مسائل کسی پر تھوپ نہیں رہا ہوں، وَمَنْ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم پر دین کے مسائل صرف پہنچانا ہے، تھوپنا نہیں ہے۔ منصب افتاء اور ہے، منصب قضاء اور ہے۔ افتاء میں مسئلہ یہ ہے کہ دین کے کسی حکم کو ظاہر کر دیا جائے، اور قضاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کا جو مسئلہ ہے اس دین کے مسئلے کو ظاہر ہی نہ کیا جائے، قاضی اپنی طاقت اپنے ڈنڈے کے بل بوتے اس مسئلے کو زمین پر نافذ بھی کرے، خدا کے دین کے نظام کو لاگو بھی کرے۔ ہم نے کہا یہ قاضی اور مفتی میں فرق ہوتا ہے، مفتی اور قاضی میں یہ بنیادی جو فرق ہے۔ آج اس فرق کو نہ ماننے کی بنیاد پر بہت سے مفتیان کرام مسائل بتاتے ہیں تو اتنا زیادہ شدت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں جس کی بنیاد پر قوم یا تو بدزن ہو جاتی ہے، اور بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جو اپنے حکم کی، اپنے عمل کی ذمہ داری، اپنے منصب کی ذمہ داری کا لحاظ نہ کرتے ہوئے وہ دین کے خلاف واضح اپنے موقف کے خلاف کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے ہیں۔ میں آپ کو دو لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے ہے کیمرہ کے دل دادا لوگ، یاد رکھیے اے کیمرے کے حامی لوگوں، یاد رکھیے دین کسی پروپیگنڈے سے نہیں پھیلا ہے، دین ایجنڈے سے نہیں پھیلا ہے، دین خلوص اور تقوی کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجیے، مصطفیٰ بھی میں آیا تھا تو آپ کے ہاتھوں میں نے دیکھا، آپ دل کی نگاہوں میں آپ نے علماء کے بیانات کو اتارنا بند کر دیا ہے، دل کی نگاہوں میں علماء کی تصاویر کو قید کرنا بند کر دیا ہے۔ آج آپ کیمرے کی نگاہوں میں آج آپ کیمرے کی نگاہوں میں آج آپ کا بیانات نوٹ کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے علماء جیلوں کی سلاخوں میں پیچھے جاتے ہیں۔ اگر آج بھی حضور تاج الشریعہ کے فتوے کو ہندوستانی تناظر میں رکھا جاتا، آج یہ ماحول پیدا نہ ہوتا، آج یہ ماحول کریٹ نہ ہوتا۔ یاد رکھیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، امام بخاری امام مسلم سبھی سے بات کرانی ہے، حضرت نے 40 سندوں کے ساتھ حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ نام ہے امام احمد کی العطاء القدیر، یہ ان کی تصویر امام احمد فرماتے ہیں، ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا، تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا، تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ ایک اس بات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا، جب قیامت کے دن یہ تصویر سازی کرنے والے حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حکم ہوگا، اے تصویر بنانے والوں، تم نے میری مخلوق کے مشابہ مخلوق بنائی ہے، لاؤ اس میں روح ڈالو، لاؤ اس میں روح پھونکو، اور جب یہ روح نہ پھونک پائیں گے اللہ انہیں عذاب عطا فرمائے گا۔ ہم نے کہا اسلام کا طریقہ یہ ہے، اسلام جہاں پر شرک کو منع کرتا ہے وہاں توہمات شرک کو بھی منع کرتا ہے، اسلام جہاں حرام کو منع کرتا ہے وہاں داریان حرام کو منع کرتا ہے، اسلام حرام اور اسباب حرام دونوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجیے، اسلام نے تصویر کو حرام کیوں فرمایا ہے؟ وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں پہلے زمانے میں کوئی بت کی پوجا کرنے والا نہ تھا، مگر حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت شیش کا انتقال ہوا، اب حضرت شیش کے زمانے میں ایک دن شیطان آیا، کہنے لگا اے شیش علیہ السلام کی قوم، ہم تمہارے لیے وہ صورت نہ بنا دے جس کو دیکھ کر تم حضرت شیش کی اور یاد تازہ کر لو، حضرت شیش علیہ السلام کے مذہب کا اور زیادہ کاربن ہو جاؤ، اور وہ
شبہ شیخ بن کر کے شیطان آتا ہے اور ایک تصویر بنا دیتا ہے، ایک عمارت بنا دیتا ہے. حضرت شیش کی قوم دیکھتی ہے، حضرت شیش علیہ السلام کی قوم انہیں دیکھ کر کے آنسو بہاتی ہے. ایک نسل گزرتی ہے، دوسری نسل گزرتی ہے، اور پھر ایک دن شیطان پھر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے شیش علیہ السلام کی قوم، یہ تمہارے آبا و اجداد جس چیز کی پوجا کرتے تھے یہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ معلوم ہے کس کی پوجا کرتے تھے؟ یہی جو مورتی تھی اسی مورتی کی پوجا کرتے تھے، اسی کے پاس آ کر رہتے تھے، اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین نے دیکھیے کیا حکمت ہے، اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو حرام فرما دیا ہے جو شرک ہے اور جو شرک کے قریب لے جانے والے. ہم نے کہا اسلام کسی پروپیگنڈے سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ایجنڈے سے نہیں پھیلتا ہے. ایک بات بتاؤ، سرکار غریب نواز آئی تھی، کتنے لوگوں کو حضور غریب نواز نے کلمہ پڑھایا؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ غریب نواز نے پڑھایا ہے. سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ، اور یہ اعداد و شمار ایک تخمیناً ہے، اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غریب نواز نے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ فرمایا ہو. آپ ذرا غور کیجیے کیا لے کر کے آئی تھی. بڑی فوج تھی، بڑا پروپیگنڈا تھا، بڑا سوشل میڈیا کا ہتھیار تھا، بہت زیادہ ایجنڈے لے کر کے آئے تھے. مدینہ طیبہ سے ہندوستان کا اشارہ ہوا تھا تو فقط خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسا کر کے ایک چند مٹھی بھر فقیروں کی جماعت ہے. لباس بھی فقیرانہ ہے، بغا بھی فقیرانہ ہے، پاس میں کوئی ہتھیار نہیں، ایک کچھلی ہے، ایک کاسا ہے، ایک آشا ہے، اور سچا خلوص لے کر کے آتے ہیں. تو اس سچے خلوص کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس بستی میں جاتے ہیں لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں. معلوم ہوا اسلام پروپیگنڈے سے نہیں پھیلا ہے، اسلام حق و صداقت کی تلوار سے پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے اسلام خلوص و للہیت کی بنیاد پر پھیلا ہے. اے جوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رات میں جب لیٹتے ہو تو لیٹتے وقت کس کو سنتے ہو؟ سننے سے پہلے دیکھ لیا کرو کس کو اپنے کس کو دیکھ کر کے، کس کا بیان سن کر کے تم اپنے مذہب کو سیکھ رہے ہو، اس کو دیکھ لیا کرو. اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، نام ہے عمر بن خطاب. مشکات المصابیح میں حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب مصطفیٰ کی بارگاہ میں روز حاضری دیتے ہیں، مگر کچھ دنوں سے آقا دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر تھوڑا تاخیر سے آتے ہیں. میرے آقا نے سبق پوچھا، اے عمر آخر دیر سے کیوں آتے ہو؟ آقا سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا نبی اللہ علیہ السلام، میں جب آتا ہوں گھر سے چلتا ہوں، آپ کی بارگاہ کا ارادہ کرتا ہوں، ایک راستے میں یہودی عالم ہے، خدا کی کتاب تورات سناتا ہے، ہم اس تورات کا بیان سننے لگ جاتے ہیں، اس تورات کو اپنے ذہن میں اتارنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی جب اتنا سنتے ہیں مصطفیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے چہرے پر لالی کے آثار چھا جاتے ہیں. میرے آقا غضبناک ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہوا. حضرت عمر سمجھ گئے میرے آقا کو ناگہان گزرا ہے. مصطفیٰ ناراض ہوئے ہیں. فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ جو خدا کی تورات سناتے ہیں یہ اپنی طرف سے بنا کر کے سناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام سناتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا کلام سنائے اور تم انہیں ان کا کلام سناتے ہوئے چھٹلا دو، اور ہو سکتا ہے یہ اپنی طرف کی کوئی بات سنائے اور تم اسے اللہ کا کلام سن لو. اے عمر، تم ہرگز تورات کو مت سننا. اللہ اکبر، کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ نبی کے دوسرے خلیفہ ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے، اور کس کتاب کو سننے سے منع کیا جا رہا ہے؟ جو منزل من السماء ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، ایک پیغمبر پر نازل ہوئی ہے. ہم نے کہا معلوم ہوا، یہاں سے پتہ چل گیا. اب حضرت عمر جب اتنا سنتے ہیں آقا کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی رسولا. کہ آقا آپ مجھے معاف فرمائیے، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. آقا کریم آپ محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر راضی ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام معاف فرما دیتے ہیں. مگر اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جوان، قرآن اسی سے سننا ہے جو مذہب حق اہل سنت مجماعت کا پیروکار ہو، یعنی اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو فروغ دینے والا ہو، امام احمد کی تعلیمات کو اپنے سینے میں بسا کر کے چلنے والا ہو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے آپ کو ایک قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں، ایک قرآن کی آیت سن لیجیے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، نہیں بابا، تم سے قرآن کی آیت نہیں سننا ہے. داہنے آتا ہے، منہ موڑ لیتے ہیں، بائیں آتا ہے، منہ موڑ لیتے ہیں. حضرت حسن سے جب بعد میں لوگوں نے پوچھا
تھا تو کہا یہ خدا کا قرآن سنا تھا مگر اس کی تشریح کی منمانی کرتا. ہو سکتا ہے اس کی بتائی ہوئی واقعہ سے میرا دل متاثر ہو جاتا اور منہج حق اہل سنت و جماعت سے ہٹ جاتا. اس بنیاد پر ہمارے سلف کے معاملے سے پتہ چلا کہ جو دین حق دین حنیف مصطفیٰ جانب کے عطا فرمودہ مسلک یعنی مسلک اہل سنت سے ہٹ جائے اس کی بات نہیں سننا ہے, نہ سوشل میڈیا پہ سننا ہے, نہ آف لائن سننا ہے, نہ آن لائن سننا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرات نبی کے ایک صحابی ہیں امام ابن کثیر ہیں اور امام ابن کثیر جلد نمبر 4 البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. آج ہی نہیں خارجیت پھیلی ہے, ہر 100 سال کے بعد خارجیت کا دورہ ہوتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, نئے نئے فرقے, نئے نئے نام, نئے نئے طریقوں کے, نئے نئے رواجوں میں ہمارے علماء کے سامنے یہ آتے رہے. مگر جب خارجیت نے جنم لیا ہے تو الحمدللہ جب خارجی فتنے نے روز اول جنم لیا تھا تو مصطفیٰ کی بشارت کے مطابق سرکار حیدر کرار مولا مرتضی شیر خدا نے نہروان کے مقام پر حضرت مولا علی نے اس خارجیت کی سرکوبی فرمائی تھی. اور آج کے زمانے میں ایک تاریخ کا سلسلہ ہے جب خارجیت نے جنم لیا ہے تو الحمدللہ علی کے ساتھ سرکار مولا کائنات علی مرتضی کی آل نے مورچہ سنبھالا ہے. ان فکروں کی نبی کے ایک صحابی ہیں, نام ہے جناب فراس. یہ جناب فراس چھوٹے ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں. جناب فراس کو ان کے والد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں, آقا کی خدمت بابرکت میں حاضر کر دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا درد سر میں مبتلا ہے. آقا ایک زمانہ ہو گیا ہے, حکیموں کو دکھایا ہے, طبیبوں کو دکھایا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. آقا آہت کا در تو طبیبوں کے طبیب کا در ہے, آقا سید الحکمہ کا در ہے. آج کے وہابی ہوتے تو کہتے دیکھو شرک کرنے جا رہا ہے, غیر اللہ سے مانگنے جا رہا ہے, غیر اللہ سے شفا لینے جا رہا ہے, فریاد رسی کرتا ہے, استغاثہ کرتا ہے. مگر یہ وہابی کا نہیں صحابی کا عقیدہ ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, آقا نے فریاد رسی فرمائی اور اپنی 2 چٹکیاں اس طرح سے بنائی اور آقا نے ماتھے مبارک پر پیشانی مبارک پر اس طرح سے ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کر کے میرے آقا نے اس طرح سے کچھ جھٹکا. مصطفیٰ کا اس طرح فرمانا تھا کہ وہ فراس کہتے ہیں آقا ایسا لگتا ہے کہ اب میرے ذہن میں کبھی میرے سر میں درد تھا ہی نہیں, آقا شفا مل جاتی ہے, آقا آپ کے در سے نوازشیں حاصل ہوتی ہے. ہم نے کہا ذرا غور کیجیے, بس مختصر 5 منٹ 10 منٹ اور آپ سے اپنے بیان کو میں سمیٹتا چلتا ہوں. حضرات ذرا میں عرض کرتا چلوں, آپ میری بات کو غور سے سنیے گا. حضرت فراس جو جناب فراس تھے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ نے اس طرح سے اپنے دستے مبارک کو لگایا ہے, آقا اس دستے مبارک کی برکت سے یہ درد سر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ہے. آج شفا کا عقیدہ رکھنے والے اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے اگر کوئی شفا کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں شرک ہو گیا. حالانکہ خدا کا قرآن صاف بیان کرتا ہے انی ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے تھے کہ میں مادر ذات اندھوں کو, مادر ذات سفید داغ والوں کو شفا بخشتا ہوں. حضرات ذرا غور کیجیے, جناب مسلم اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, جناب ابن سلمہ ہے کہ آقا کا ایک بال میرے پاس تھا اور ایک بال چاندی کی ڈبیا میں نے رکھا تھا. اگر مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا اور اسے شفا نہ ملتی, میرے دروازے پہ دستک ہوتا, ایک پیالہ میں لیتی اور اس میں پانی بھرتی اور اس نبی کے منہ مبارک کو کھلا دیتی اور اس کا غسالہ, اس بال کا دھول, اس بال کا پانی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس دیوانے کو پلا دیتے تو اللہ اس بال کے غسالے کی بنیاد پر شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. ہم نے کہا یہ شفا کا عقیدہ ہے, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے استغاثے کا عقیدہ ہے. اب جناب فراس کے سر میں جو درد تھا وہ درد ختم ہو جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں اور جس مقام پر مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے, جس مقام پر مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے اس مقام پر نور کی 2 لڑیاں اگاتی ہیں. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولو نا سبحان اللہ. جس مقام پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے تھے
اس مقام پر بال کے کچھ گچھے اگاتے ہیں. اب جناب فراش کی جوانی کا دور گزرتا ہے اور ایک زمانہ وہ آتا ہے آقا ظاہری طور پر مثال فرما گئے ہیں. اکابر صحابہ رخصت ہو گئے ہیں. آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ موجود ہے دھرتی پر. اب یہ جناب فراش خارجیت کے فتنے سے متاثر ہوتے ہیں اور خارجیت کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جب سنتے ہیں کہ فراش نے خارجی مذہب قبول کر لیا ہے، اہل سنت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، ابو طفیل عامر بن واصلہ ان کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے فراش یہ دلیل ہے اہل سنت حق ہے، مگر ہر دلیل کو جناب فراش رد کرتے چلے جاتے ہیں. اور ان کے والد نے جناب فراش کو گھر میں بند کر دیا ہے اور کہا ہے اے فراش اگر تم اہل سنت کا مذہب نہیں قبول کرو گے اور خارجی فتنے کو نہیں چھوڑو گے تو تم اسی کمرے میں بند مر جاؤ گے، تمہیں رہا نہیں کیا جائے گا. ہم نے کہا جناب ابو طفیل عامر بن واصلہ دلیل پہ دلیل دیتے جاتے ہیں مگر وہ رد کرتے جاتے ہیں. آخر میں ابو طفیل ایک دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے جناب فراش الم ترى الى برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سقطت، کیا تم نے نبی کی وہ برکت نہ دیکھی؟ آقا نے تمہاری پیشانی پہ ہاتھ لگایا تھا تو اس کی برکت سے بے بال اٹھ کے آئے تھے. اے فراش جب سے تم نے خارجی مذہب قبول کیا ہے نبی کا دیا ہوا وہ نور جھڑ گیا ہے، نبی کا وہ دیا ہوا نور غائب ہو گیا ہے. اب جناب فراش کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور جناب فراش خارجی مذہب سے توبہ کرتے ہیں اور سنی مذہب قبول کرتے ہیں. ادھر سنی مذہب کا قبول کرنا ہے کہ جناب فراش کے چہرے پہ پھر سے وہ نورانی بال اگاتے ہیں. معلوم ہوا پیشانیوں کا نور چاہیے، حق کی طرف چاہیے، سنی مذہب میں رہنا ہوگا. اور پیشانیوں پہ اگر نحوست چاہیے آپ جائیے کسی بھی مذہب کو اختیار کیجیے. اللہ کا کلام کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو خدا کے دین سے پھر جائے گا، کافر ہو جائے گا اور کفر کی ہی حالت میں مرے گا تو سن لو اس کے دنیا کے سارے اعمال دنیا میں بھی برباد ہیں، آخرت میں بھی برباد ہے. ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا تاج اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اونٹے کو جہنم میں پلٹا دیا جائے گا. اے سنی جوان، آج جس طرح سے اپنے بچوں کے مال ان کے ترکہ میں وراثت چھوڑنے کے لیے کوشش کرتے ہو کہ تم اپنے بچے کے لیے اچھا ورثہ دے کر کے جاؤ، اپنے بچے کو اچھی دولت دے کر کے جاؤ. اسی طرح آپ کوشش کیجئے کہ بچے کو سنی مذہب پر قائم رکھیں. اسی طرح آپ کوشش کیجئے بچے کو دین کا علم دے کر کے جائیں. اسی طرح آپ کوشش کیجئے. اور یہ خدا کا قرآن کہتا ہے آپ تو آپ ہیں. کیا خدا کا قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہا واحد ونحن له مسلمون. اللہ کا قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ جب جناب یعقوب اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے بھی پیغمبر ہیں، ان کے باپ بھی پیغمبر ہیں، ان کے دادا بھی پیغمبر ہیں، جناب اسحاق بھی پیغمبر ہیں، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جد المصطفیٰ بھی پیغمبر ہیں، جن کا خاندانی سلسلہ پیغمبروں سے چلا آ رہا ہو. جب ان کی مثال ظاہری کا وقت قریب آتا ہے سارے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور بچوں میں کون ہے؟ کوئی عام نہیں ہے. حضرت بنیامین جیسے پیغمبر ہے، حضرت یوسف جیسے پیغمبر ہے، خدا کی توحید کی آواز کو اپنے سینوں سے بلند کرنے والے پیغمبر ہیں. یہ سارے حضرت یعقوب کے ارد اکٹھا ہے اور جناب یعقوب کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم. سارے پیغمبر جواب دیتے ہیں ہم اے یعقوب آپ کے رب کی پوجا کریں گے، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کی پوجا کریں گے جو ایک خدا ہے. ہم اسی کے لیے اپنی گردنوں کو جھکائیں گے. ہم نے کہا جب پیغمبروں کی جماعت وصال ظاہری کا وقت اختیار کرتی ہے تو پیغمبروں کی جماعت اپنے بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اے بچوں مر رہا ہوں، زمین اتنی نہیں چھوڑ رہا ہوں، جائیداد اتنی نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ بات نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ پیغام نہیں چھوڑ رہا ہوں. اے بچوں دین کی دولت
امانت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، خدا کی امانت تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اے بچوں، خدا کے دین پر قائم رہنا۔ اگر تم خدا کے دین پر قائم رہو گے تو یہ انعامات ربانی ہوں گے۔ آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ پیغمبروں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب دنیا سے جائیں تو اپنے بچوں کو تعلیم دے کر کے جائیں۔ خبردار مرتد نہ ہونا، وہابی نہ بننا، دیوبندی نہ بننا، قادیانی نہ بننا، چکرائی نہ بننا، جماعت موجودی اختیار نہ کرنا، غیر مقلد نہ بننا، غامدی فتنے سے تعلق نہ رکھنا، اہل حدیث اہل قرآن نہ بننا۔ حضرات، یہ فتنے جہنم کا رستہ ہے۔ اب میں اپنی عادت کے مطابق ابھی میں نے جلدی یہ عادت بنا لی ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو آپ کو بیدار کرنے کے لیے آخر میں اندازہ لگاتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں، حضرات میں نعرہ لگاؤں گا اور نعرے کا جواب آپ کو دیں گے چونکہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں اندر سے میری حلق سوکھ گئی، حلق خشک ہو گئی۔ حضرت کے سامنے اتنا بولنا یہ جرأت مندی ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں معاف فرمائے اور اپنے بزرگوں کا باادب رکھے، بولیے آمین۔ حضرات، نعرے بہت لگتے ہیں۔ ایک نعرہ توحید کا لگتا ہے، تکبیر، سب کہیں گے اللہ اکبر، اور اس نعرے کے جواب میں ساری جماعت کے لوگ متحد ہیں۔ وہابی سے کہو وہ بھی لگا دے گا اللہ اکبر، دیوبندی سے کہو وہ بھی لگا دے گا اللہ اکبر، قادیانی سے کہو وہ بھی لگا دے گا اللہ اکبر، سب متحد ہیں۔ مگر جیسے ہی اس کے آگے کا ایک نعرہ سنی لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت جو نہیں لگاتا ہے یا رسول اللہ کہنے پر وہابی کا دم نکل جاتا ہے، قادیانی کا دم نکل جاتا ہے، دیوبندی کا دم نکل جاتا ہے، اہل قرآن کا دم نکل جاتا ہے، چکرالوی کا دم نکل جاتا ہے، خامدی کا دم نکل جاتا ہے۔ کیوں نکل جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا کہیں گے تو میاں یا کہنا شرک کا عقیدہ ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی اپنے بیوی دامن نکاح سے خارج ہو جائے گی، دامن محبت سے باہر ہو جائے گی۔ مگر سنی نعرہ تکبیر بھی لگاتا ہے، نعرہ رسالت بھی لگاتا ہے، اور ایک کچھ فرقے وہ ہیں جو نعرہ تکبیر کو بھی پار کر لیتے ہیں، نعرہ رسالت کو بھی پار کر لیتے ہیں، اور نعرہ حیدری یا علی مدد بھی لگا لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہو ابو بکر کا نعرہ لگاؤ، عمر کا نعرہ لگاؤ، عثمان کا نعرہ لگاؤ، حق چار یار کا نعرہ لگاؤ، تو ان کا دم نکل جاتا ہے، کہتے ہیں مولا علی ناراض ہو جائیں گے۔ مگر یہ علی کی آر بیٹھی ہے، الحمدللہ فاطمہ زہرا کا خون بہتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر کا نعرہ لگانے سے علی ناراض نہیں، علی خوش ہوتے ہیں اور اپنے غلاموں کو حوض کوثر پہ جام عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر کے غلام کو سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا کل میدان قیامت میں حوض کوثر پہ جام عطا فرمائیں گے۔ تو ایک نعرہ وہ ہے جو حق چار یار کا نعرہ ہے، میں نعرہ لگاؤں گا نعرہ تحقیق، آپ کو لگانا ہے حق چار یار۔ اب یہاں سے بھی بہت سارے پار کر جاتے ہیں، مگر جناب سے کہو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دو، دین کی وہ تشریحات، وہ تعبیرات، اہل عقائد اہل سنت کی وہ ترجمانی جو آخری زمانے میں امام اہل سنت مجدد دین ملت کنز القامت جبل الاستقامت امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمائی ہے، ان کے نام سے آخری زمانے میں دیا ہوا نعرہ جس کو بحیرہ والوں نے بھی عطا کیا ہے، بلگرام والوں نے بھی عطا کیا ہے، نصابی والوں نے بھی عطا کیا ہے، اندریا والوں نے بھی عطا کیا ہے، ہزار اور دیگر سنی خانقاہوں نے بھی عطا کیا ہے، اور بالاتفاق جس نعرے کو لگایا ہے وہ نعرہ مشرق اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ ہے۔ جو نعرہ میں لگاؤں گا اور آپ سب کو پورے دل کے احساس کے ساتھ جواب دینا ہوگا، روح کی ترجمانی کرنا ہوگا۔ نعرہ وہ ہوتا ہے جس کے مقابل ایمان باطل میں زلزلہ آ جائے، تو ذرا پورے جوش و خروش کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، سب صحابی نبی، سب صحابی نبی، اور آخر میں وہ نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، کہا ہے قدسیوں نے بھی ترانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔
سے سفارت